نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، رحمت و بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کے لیے۔ میں اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، جتنا بھی اس خالق و مالک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس نے دوبارہ پھر منبر پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کی صدا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھائیوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، فرمایا کہ البتہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، جانوں کا، مالوں کا، پھلوں کا نقصان دے کے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، اپنے خالق کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان کے اوپر رب کی یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک بات سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر بندہ اپنی زندگی میں آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی تکلیفوں اور آفتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں رہ رہے ہیں، نہ کہ جنت کی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟
دنیا دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا گھر ہے، اور جو جنت ہے اسے دارالسلام کہا گیا ہے۔ جو بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، فکر و غم سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن جنت میں کون جائے گا؟ جس نے اس دارالامتحان کے اندر، دارالابتلاء کے اندر، پریشانیوں کے اندر اگر کوئی مصیبت اس پہ آئے تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، نہ کہ ناشکری کی، جزا و فضا کی۔ ایک بات سمجھنے والی ہے بھائیوں کہ میرا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس بندے سے پیار کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ اذا احب قوما، میرا رب جس قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اسے پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ تکلیف آنے پہ راضی ہوا، فلاح الرضا، میرا رب بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو تکلیف آنے پہ رب کی ناشکری کرتا ہے، اللہ نے اسے 99 نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ایک نعمت کے چھن جانے پہ یہ اپنے رب کے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، اپنے رب کے لوگوں کے سامنے ناشکری کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تکلیف دی ہے، میرا جانی نقصان کیا ہے، میرا مالی نقصان کیا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کو اس کی جان پر تکلیف آئی ہے تو جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اگر ایک جوڑ کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا ہے وہ کتنا بد نصیب ہے، قسمت کا کھوٹا ہے، اور دنیا آخرت میں وہ رسوا ہونے والا شخص ہے جس کے 359 جوڑ صحیح سلامت ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کسی ایک جوڑ پر رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو وہ ناشکری کر کے، وویلا کر کے ان 359 جوڑوں کو جو رب نے دیے ہوئے ہیں بھلا کے ایک جوڑ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں بھی رسوا ہوا، قیامت والے دن بھی رسوا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے بسا اوقات کسی انسان کے مقدر میں اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اعلیٰ لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص نیکیاں کرنے کے معاملے میں کمزور ہوتا ہے۔ جو میرے رب نے اس کا مقام لکھا ہے، انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے اس مقام پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ میرا رب اس کو آزمائش کے اندر ڈال کے وہ مقام دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پہ بیماری آتی ہے، اس کو جسمانی تکلیف آتی ہے، تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے، بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کے پاس فیضا ملکین، اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ بیمار ہے۔ جو لوگ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو اس کا حال چال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، جب اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ بندہ ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آ کے اس شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کا حال چال پوچھتا ہے، اور یہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، صبر کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرشتے واپس رب ذوالجلال والاکرام کے پاس جا کے رپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جو بھی اس کے پاس آیا
اس نے تیمارداری کرنے والوں کو بس ایک ہی اس کی زبان پہ جملہ تھا کہ الحمدللہ میرے اوپر میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی زبان پہ جملہ شکر تھا، اور یہ صابر و شاکر انسان ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرشتوں کو کہتے ہیں سنو، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی ہڈی ٹوٹی ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں اس کو پہلے سے بہتر ہڈیاں عطا کروں گا۔ اگر اس کا خون نکلا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ صابر و شاکر بندہ تم گواہ ہو جو میں پہلے سے بہتر خون عطا کروں گا، پہلے سے بہتر گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں نے اسی بیماری کے اندر اس کی روح کو قبض کر لیا تو میرا اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات، اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں کہ فرشتوں سنو، جب میرا بندہ صحت مند ہوگا اور صحت مند ہونے کے بعد صرف بیٹھے گا، فرشتوں میں رب اس صابر و شاکر بندے کے لیے اعلان کرتا ہوں جس کو بیماری آئی، جس کو مصیبت آئی، اس نے جزا فضا نہیں کی، صبر و شکر کے جملے اور کلمات کو نہیں چھوڑا، تم گواہ ہو جو جب یہ اٹھ کے بیٹھے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب یہ چلنے کے لیے اپنا پہلا قدم زمین پہ رکھے گا یہ اس طرح ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، میں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لا ذنب لہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے صبر کیا ہے، اس بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے، اور اگر اس کا مالی نقصان ہوا ہے یہ صبر کرتا ہے تو میرا رب پہلے سے بہتر عطا کرے گا، یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس بندے کا مقام رب کے ہاں بڑا ہوتا ہے، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، امام الانبیاء علیہ السلام کو بخار، میں نے جب آپ کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھا انتہائی تیز بخار تھا، اور میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو بڑا تیز بخار ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے عام آدمی کی نسبت ڈبل بخار ہوتا ہے، عام آدمی کی نسبت۔ اور بھائیوں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کا رب کے ہاں مقام بڑا ہوتا ہے اللہ اسے تکلیف بھی بڑی دیتا ہے، اور فرمایا اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ سب سے عظیم لوگ انبیاء اور رسل آئے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو تکلیفیں آئی ہیں، اور ہماری سوچ ہماری نظر بڑی محدود ہے، میرے رب کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، بسا اوقات میرا اللہ شر سے خیر کو نکال لیتا ہے، ظاہری طور پہ ہمیں وہ شر نظر آتا ہے لیکن میرا رب اس سے خیر نکالتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے جنت میں داخل کیا، غلطی ہو گئی، اب جنت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہوئی رب نے زمین پہ اتار دیا، خیر کیسی رب نے پیدا کی کہ ایک آدم اور ایک اماں جی حوا زمین پہ اترے، اور رب نے ان دونوں سے کتنا بڑا جہان بسا دیا۔ وہ جو اماں جی حوا اور سیدنا آدم دونوں اکیلے جنت میں تھے، ایک وقت آئے گا وہ دونوں اکیلے نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر ان کے ماننے والے متبعین، جنت کا ایک اپنا ماحول اور منظر ہوگا۔ دکھنے میں یہ تھا کہ رب نے جنت سے محروم کر دیا، لیکن رب نے محروم کرنے کے بعد کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آپ اور آپ کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جب ہجرت کر کے اپنے وطن اور اپنے شہر سے نکلے، راستے میں ظالم و جابر بادشاہ نے پکڑ لیا اور بیوی کو ایک بند کمرے میں لے گیا ہے۔ ایک غیرت مند شخص کے لیے اس سے بڑھ کے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو کوئی شخص بند کمرے میں لے جائے، اور شخص بھی ایسا ہو جو ظالم ہو، بدکار ہو اور بدماش ہو، اس نیک صالح عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور اس شخص کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے اور کتنا بڑا شر ہے۔ ادھر سیدنا ابراہیم بھی مطمئن ہے، سیدہ سارہ بھی مطمئن ہے، میرے رب نے اس شر سے اس مصیبت سے خیر کیا نکالی ہے۔ ادھر سیدہ سارہ بند کمرے میں ہے، اپنے رب کے آگے التجا کر رہی ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جس طرح میں نے آج تک تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا،
اپنے خامند کے ساتھ اپنی عزت و آبرو میں شریک نہیں کیا، میرے رب نے صرف محفوظ نہیں کیا، اسی ظالم و جابر نے اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ کو ساتھ بھیج دیا۔ اسی ہاجرہ کے ساتھ سیدنا ابراہیم کا جب نکاح ہوا اور اس سے پیدا کون ہوئے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق ابراہیم کے دو بیٹے ہیں۔ سیدنا اسحاق کی نسل سے بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن سیدہ سارہ بند کمرے میں ہے، اپنے رب کو پکارا ہے، رب نے اس شر سے خیر یہ نکالی کہ سیدہ ہاجرہ مل گئی۔ اسی ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسی سیدہ ہاجرہ سے اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ اگر وہ مصیبت نہ آتی، اگر وہ پریشانی نہ آتی، تکلیف نہ آتی تو سیدہ ہاجرہ نہ ملتی۔ اور سیدہ ہاجرہ کیسی پاکیزہ عورت ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے خاندان سے مراد، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری 100 سے اوپر مائیں ہیں، بعض جگہ آتا 400 سے اوپر مائیں ہیں، مطلب میری ماں کی ماں پھر اس کی ماں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے شجرہ نسب میں جتنی بھی عورتیں آتی ہیں ساری کی ساری پاک دامن اور نیک صالح عورتیں۔ یہ میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ جنگ بدر اللہ کے پیغمبر 313 صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے، جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے مال نہیں نکلے تھے، بلکہ قافلے کے 40 افراد کو لوٹنے کے لیے، ان کا خزانہ لوٹنے کے لیے۔ آگے 1000 سے جب مٹ بھیڑ ہوئی، اللہ کے نبی کے صحابہ صبر و ثبات کا پیکر بن کے ڈٹے رہے، میرے رب نے مال غنیمت بھی دیا اور اسلام کی صحابہ کی دھاک کو بٹھا دیا۔ ان کے ہاتھوں 70 مشرکوں کو قتل کروایا، 70 کو قیدی کروا دیا، اور باقی رہتے سہتے جوتے اتار کے بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شر سے خیر کو نکال دیا۔ بھائیو، بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور رب نے قرآن مجید میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں خوف دے کے آزماؤں گا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی زندگی دیکھیں اس میں کتنا خوف ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے نبی رات کا وقت تھا، میرے حجرے میں تھے، اللہ کے نبی کی خوف کے اندر کیفیت یہ تھی، نبی کبھی اس طرف اپنی کروٹ کو بدلتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ کو بدلتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج رات کو میرا پہرا دے۔ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہتھیاروں کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے پیغمبر میں سعد بن ابی وقاص ہوں، میں اپنے گھر میں لیٹا تھا، میرے دل میں خیال آیا اللہ کے پیغمبر مدینہ میں آئے ہیں، مدینہ میں ابھی آپ کے دشمن ہیں، میں سونے کی بجائے اپنے آقا کا پہرا دوں، یہ مجھے بات زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے ہیں، آسمان سے رب نے قرآن اتار دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی اپنے پہرے داروں کو کہیے جاؤ سو جاؤ قیامت تک، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، نہ قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک دے کے آزماؤں گا۔ ہم اگر اللہ کے پیغمبر کی زندگی دیکھیں 2 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی کے پاس مال نہیں تھا، پیغمبر کے پاس روپیہ پیسہ درم و دینار نہیں آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی رات سونے سے پہلے سارا ہی صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، ایمان کو چیک کرنے اور آزمانے کے لیے جانوں کا نقصان۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پہ آپ کا بیٹا ابراہیم زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بیٹا ابراہیم پیغمبر کے ہاتھوں پہ دم توڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے پیارے ابراہیم، تیری جدائی نے تیرے باپ محمد کے دل کو غم زدہ کر دیا ہے، انا بفراقک لمحزونون، میرے دل کو غم زدہ کر دیا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہی جملے ادا کروں گا جو میرے رب کو پسند ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک اگلی بات کر کے یہاں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے،
سیدنا اسامہ بن زید ہے اللہ کے پیغمبر، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کا بیٹا آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کو جا کے کہہ دو صبر کرو، یہ رب نے دیا ہے، اگر رب واپس لے جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مالک ہے۔ جا کے جواب دیا، بیٹی نے کہا جاؤ میرے ابو جان کو قسم دے کے کہو کہ آپ کی بیٹی بلا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اٹھے، سیدنا سعد، سیدنا معاذ، سیدنا ابی یہ آپ کے ساتھ نبی کریم آئے، بیٹے کو اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بچے کی جو سانسیں تھی وہ اکھڑ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ففاضت عیناہ، نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ مصیبت آئے تکلیف آئے رونا نہیں۔ آپ نے فرمایا ھذہ الرحمہ، اے میرے صحابی یہ تو رب کی رحمت ہے جو میرے دل میں میرے بچے کی محبت ہے، اس کی جدائی پہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو میرے رب کو پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاتھوں میں بیٹا دم توڑ گیا، ہاتھوں میں نواسا۔ نبی نہ اپنے بیٹے کی زندگی کو بچا سکے نہ نواسے کی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ کتنے لوگ جھوٹے ہیں، کتنے لوگ مکار ہیں، نبی کریم کی تعلیم سے کتنے دور ہیں، جو ممبر و محراب میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نام ان کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، وہ ان کا انداز کہتے ہیں یہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو جھوٹی کہاوتیں مشہور کی ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کو حدیث پڑھاتے، جب موج میں آتے تو کہتے ہیں فوت ہو جو، بچے فوت ہو جاتے طالب علم، پھر کہتے زندہ ہو جو، زندہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں ایک عورت آئی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے اس طاق میں کہ جب حضرت کہیں گے فوت ہو جاؤ تو میں بھی بچہ ساتھ لٹا دوں گی، جب یہ کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو میرا بیٹا بھی اٹھ جائے گا۔ تو حضرت جلال میں آئے اور انہوں نے کہا فوت ہو جاؤ، سارے طالب علم بیٹھے، فوت ہو گئے، انہوں نے بھی ساتھ بیٹے کو لٹا دیا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا زندہ ہو جاؤ، سارے بچے طالب علم بیٹھ گئے، لیکن اس عورت کا بچہ، وہ کہنے لگی حضرت میرا بیٹا نہیں اٹھا، انہوں نے کہا یہ میرے کہنے پہ مرا۔ کہنے لگی لیکن ایک بات تو ہے، آپ کا یہ کہنا ہے اور آپ کی یہ کرامت ہے، جو دن میں صبح کے وقت یا کسی ٹائم آپ سے سلام لے لے اسے موت آتی؟ اسے موت نہیں آتی۔ آپ نے کہا اچھا اس نے سلام لی ہے؟ جی، یوں کر کے کہتے ہیں فضا میں اپنے ہاتھ کو لہرایا اور جو ملک الموت تھے، لوگوں کی روحیں قبض کرنے والا فرشتہ، اس کے ہاتھ سے تھیلی کو چھین لیا اور یوں کر کے اس کو الٹا کیا، جتنے لوگ اس دن فوت ہوئے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا اپنا بیٹا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نواسا دم توڑ گیا، اللہ کے پیغمبر اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے۔ زیاد بن سکن پیغمبر کے پہرا دیتے ہوئے جسم چھلنی ہو گیا، بن میں زخم ہے، فقط زخم اس لیے کھائے کہ پیغمبر کے پہرے پہ کھڑا ہوا ہے، دشمنوں نے تیر و تلوار اور نیزے چلا کے جسم کو چھلنی کر دیا، صحابہ آگے بڑھے، دشمنوں کو پیچھے دھکیلا، نبی کریم آگے بڑھے، اس کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا ہے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ بے ہوش ہے، نبی کے آنسو گرے، یہ ہوش میں آ گئے، جو ہی اپنی آنکھوں کو کھولا دیکھا کہ سر پیغمبر کی گود میں ہے، کبھی آنکھیں کھولتے بند کرتے ہیں، نبی کریم نے دستے مبارک زیاد کی آنکھوں میں رکھا، آنکھیں بند کر لو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ زیاد کہتا اللہ کے پیغمبر میری آنکھوں سے ہاتھ اٹھا لیجئے، میرا آخری وقت ہے، رب کے ہاں جانے کی تیاری میں ہوں، میرا رب مجھ سے سوال کرے گا زیاد بتا کیا کرتا ہوا آیا ہے؟ میں اپنے رب کو کہوں گا کہ میری آخری نگاہ پڑی تھی تو کس پر؟ اللہ کے پیغمبر پر۔ نبی کریم کی گود کے اندر آپ کا صحابی دم توڑ گیا، اللہ کے نبی بچا سکے؟ اور جب پیغمبر کسی کو ایک سانس نہیں دے سکتے تو کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی اور کیسے کسی کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے؟ اور بھائیو اگر کوئی زندگی کو بڑھا سکتا، اللہ کی قسم امام الانبیاء جنگ بدر سے واپس آئے، اتنے خوش، صحابہ استقبال کر رہے ہیں، رب نے فتح دی ہے، مشرک بھاگ گئے قیدی ہوئے،
لیکن نبی کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں لوگوں اے مجھے فتح کی خوشخبریاں دینے والوں، میرا عثمان نظر نہیں آ رہا، اللہ کے پیغمبر وہ تو آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ کی قبر ہے اور وہ فوت ہو چکی، اس کی قبر کو درست کر رہا۔ اللہ کے نبی قبر پہ پہنچے، یہ نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ میں اپنی بیٹی کو زندہ کر کے دو چار باتیں کر لوں۔ نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فقط دعا کر سکے اللہ کے نبی ایک سانس بھی دوبارہ دے سکے۔ بات یہ کر رہے تھے آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، جان و مال کا نقصان، یہ تو ایمان زندگی کا حصہ ہے۔ یہ سارے مسائل سے اس وقت بندہ بچے گا جب رب کی جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں کب جائے گا؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرے گا، آفت آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، کہے گا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، جو میرے رب نے میرے لیے لکھا تھا میرے نصیب میں مل گیا ہے، میرا رب قیامت والے دن مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو پھر اللہ دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں کر دیتا ہے جب بندے کا ذہن یہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں مجھے کسی وقت بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ ایک بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کا مکان تو کرائے کا ہے، سوچ یہ ہو کہ مجھے کوئی نکال ہی نہیں سکتا، وہ وہاں کا مالک بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہفتے مہینے بعد مالک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چل مکان دکان خالی کر، تو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ اس نے تو آس لگائی ہوئی تھی کہ یہاں سے میرے بچوں کا مستقبل سالہ سال چلے گا، گھر ہے تو میرے بچے رہیں گے، دکان ہے تو ہم کاروبار۔ لیکن جس کی سوچ یہ ہو کہ یار یہ اپنی نہیں ہے، کسی وقت بھی خالی کرنی، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس کی سوچ یہ ہو کہ میں دنیا کی زندگی میں رہ رہا ہوں اور دنیا کی زندگی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں کامیاب وہ ہے پہلی بات جو مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچائے۔ لیکن جس کی سوچ یہ ہے اگر مصیبت آ گئی تو میں اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اس مصیبت کو برداشت کروں گا۔ اور صبر کی 3 قسمیں اللہ کے نبی نے جو اہل علم نے لکھی ہیں وہ یہ ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ نیکی پر صبر کرے۔ نیکی پر صبر کیا ہے؟ سیدنا بلال نے کلمہ پڑھا، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، بدماش بچے گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کے چوکوں میں گھسیٹا کرتے تھے، لیکن صبر اتنا ہے، کہتے ہیں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن کلمہ توحید سے بیگانہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن رب نے صبر کا بدلہ کیا دیا؟ وہی بلال جس نے توحید پہ، نیکی پہ، اللہ کے نبی کی محبت پہ صبر کیا۔ ظلم کرنے والے میدان بدر میں کھڑے تھے، رب نے بلال کے ہاتھوں ہی ظلم کرنے والے امیہ کو قتل کروایا، صبر کیا۔ رب نے عظمت یہ دی جس کا نہ بڑا کنبہ ہے، نہ بڑا قبیلہ ہے، نہ بڑی برادری ہے، کالا سا رنگ ہے، لیکن نیکی پہ ایسا صبر کیا، رب کو پسند آیا، وہ چلتا زمین پہ اس کے قدموں کی آواز جنت میں جا رہی ہے۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ ایک صبر ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، دین پہ چل رہے ہیں، لوگ آپ پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جیسا کہ آج کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، مسجد اقصیٰ کے نمازیوں پہ ظلم ہے، اس کے باوجود وہ ایک مضبوط چٹان بن کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں رہ نہ رہیں، ہم اسی مسجد میں جائیں گے، اسلام کے علم و پرچم کو بلند کریں گے۔ کتنے وہ خوش نصیب ہیں اور کتنے وہ بیچارے مظلوم ہیں جو نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کے نکلتے ہیں نہ جانے واپس پلٹنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن استقامت، صبر، اور کتنے آج بد نصیب ہیں جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہیں، اس کے باوجود اپنے کاروبار میں، معاملات میں مگن ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کس نے مرنا اور کس نے مرانا ہے۔ بھائیو، ایک صبر یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور کلمے کے جرم میں اس پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آفتیں آئیں، اور اس کی سوچ یہ ہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، قربانی، جینا مرنا رب کے لیے، مرنا تو مقدر ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا عظمت والی موت ہو سکتی ہے کہ مجھے اسلام کی پاسداری کرتے ہوئے موت آ جائے۔ ایک یہ ہے نیکی پر صبر، اور ایک نیکی پر صبر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، بندے نے توبہ کر لی، اللہ رمضان سے پہلے 11 مہینوں میں نے جو تیری نافرمانیاں کی، تیری بغاوتیں کی، جو گناہ کیے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آج رمضان شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد
اللہ مجھے توفیق دینا، میں ہمیشہ کے لیے نیکیاں کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن وہ کتنا بدنصیب ہے، جو ہی رمضان کا چاند غروب ہوا اور اس کی وہ نیکیاں، اس کی وہ نمازیں، اس کا وہ صوم و صلات کے لیے آنا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلتا پھرتا اسلام کی تصویر نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت، صدقہ و خیرات، اور جو ہی رمضان ختم ہوا اسے پتہ ہی نہیں مسجد کہاں ہے۔ ہاں جمعے والے دن آتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، قرب قیامت لوگوں کی صورتحال یہ ہوگی، رات کو بندہ مومن ہوگا، دن کو کافر ہوگا، دن کو مومن، رات کو کافر ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، رمضان میں تو 5 وقت کا نمازی ہے، جو ہی رمضان گزرا اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن مجید کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مسجد کس طرف ہے، نیکی کس چیز کا نام ہے۔ ہاں جمعے والے دن آتا ہے، ٹائم و ٹائم 2-4 سجدے کیے جا رہا ہے، سمجھا میں اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی پسند ہے جس نیکی پر ہمیشگی ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، رب کے ہاں محبوب عمل وہ ہے کہ ادومھا، جس پر ہمیشگی ہو۔ ہمیشگی، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا، عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ کے نبی کیا مطلب؟ فرمایا وہ پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا، اب اس نے تہجد کو چھوڑ دیا، نیکی سے محروم ہو گیا۔ میں دیکھوں رمضان میں میری نمازوں کی کیا صورتحال تھی، قرآن مجید کے ساتھ میرا رمضان میں تعلق کیسا تھا، صدقہ و خیرات کے معاملے میں رمضان میں میرا تعلق کیسا تھا، آج کیسا ہے۔ اگر تو ویسا ہے تو الحمدللہ، اگر کمزور پڑ گیا ہے تو میں بدنصیبی کی طرف جا رہا ہوں، موت میرے استقبال میں کھڑی ہے، نہ جانے کس قدم پر کس لمحہ مجھے موت آ جائے۔ اگر آج مجھے موت آ جائے تو میرے اعمال کیسے ہیں، رب کو راضی کرنے والے ہیں یا دوسری طرف لے کے جانے والے ہیں؟ اللہ مجھے آپ کو بچا کے رکھے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ صبر، نیکی پر صبر، نیکی کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے، تکلیف ہے تو صبر، گناہ کے کام سے صبر کرنا، کوئی دعوت گناہ دے، گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس نوجوان کو کوئی عورت حسب و نسب والی دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ایسے ہی جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ اہل علم نے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 صبر کیے بڑے۔ ایک اس وقت صبر کیا جب ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا گیا، ایک اس وقت صبر کیا جب اس عورت نے بند کمروں میں دعوت گناہ دی۔ لیکن ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک وہ صبر تھا جو کنویں والا، ایک وہ صبر تھا جو بند کمرے والا۔ کہتے ہیں رب کے ہاں سیدنا یوسف کا وہ صبر عظیم ہے جو بند کمروں میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کنویں میں تو صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کرنا ہی تھا، لیکن یہاں بند کمرے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، وقت کی ملکہ دعوت گناہ دے رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ قال معاذ اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں جس نے یہ کہا دعوت کوئی گناہ دے وہ کہے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت والے دن اللہ یوسف نبی کا ساتھ دے کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اس بندے پہ رب کی لعنت و پھٹکار ہے، بالخصوص جو بوڑھا زانی ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا لیکن بدکاری کی عادت اور لت پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ مولوی صاحب کہیں ایک اور لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھا زانی، رب کی لعنت و پھٹکار ہے 3 بندوں پہ۔ نبی کریم نے فرمایا ایک وہ شخص جو بڑھاپے میں گیا لیکن اس کو زنا کرنے کی اس کی عادت ختم نہیں ہو رہی، دوسرا وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران ہے لیکن جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رب کی لعنت و پھٹکار اس بندے پہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ فقیر جو مانگتا بھی ہے اور متکبر بھی ہے، کسی کے پاس مانگنے کے لیے گیا، اس نے 10 روپے دیا، یوں پھینک دیا، کہتا 100 روپیہ لینا، اور مانگ بھی رہا ہے اور متکبر بھی ہے، رب کی لعنت و پھٹکار ہے اس بندے پر۔ صبر کی بھائیو تیسری قسم، بیماری آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تو کہنا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، اسی انداز سے صبر کرنا ہے جیسے سیدنا ایوب نبی نے کیا تھا۔ 18 سال سارے چھوڑ کے چلے گئے، ساتھ دینے والی صرف ایک بیوی ہے، وہ بڑی عظیم عورت
جس نے ہر حال میں ہر مصیبت میں 18 سال کے لیے اہل علم نے لکھا ہے نبی پر طرح طرح کی تکلیفیں آئی، بھائی بیگانے ہو گئے، کنبہ قبیلہ برادری والے چھوڑ کے چلے گئے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب پیغمبر کو صبر والا پایا۔ اس کا معنی دوسرا یہ بھی ہے صرف مصیبتیں صرف تکلیفیں اس وجہ سے نہیں آتی کہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی ایوب تو پیغمبر تھے، اللہ کے نبی کو بارہا بخار ہوا، نبی کریم سواری سے گر گئے، آپ کے پاؤں کو موچ آ گئی۔ میرے آپ جیسے بندے پہ تکلیف ہے تو ہم یہ سوچیں گے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن انبیاء اور رسل ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان پہ تکلیفیں آئی۔ ایوب نبی 18 سال ایک دن اپنے رب کو پکارا، رب نے پہلے مال و دولت تباہ ہو چکا ہے، 2 کھلیان ہیں، ایک گندم کا کھیت ہے اور دوسرا جو کا ہے، آسمان پر بادل آئے، نبی نے دیکھا شاید بارش برسنے والی ہے، گندم کے کھیت کے اوپر رب نے سونے کی بارش کر دی، جو کے کھیت کے اوپر رب نے چاندی کی بارش کر دی، ساتھ فرمایا اور کچھ بھی رجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے صابر و شاکر نبی اپنی ایڑی زمین پہ مارو۔ نبی نے ایڑی ماری، رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا پیو، پی تو اندر کی بیماریاں رب نے ختم کر دی، اس سے نہائے تو رب نے باہر کی بیماریاں ختم کر دی۔ آج میں ایک سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، جب یہ صحیح ہو گئے، ان کی بیوی کسی کام کے لیے سائڈ پہ گئی تھی، واپس آئی، آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے آپ نے یہاں میرے خامند کو نہیں دیکھا؟ بیمار ہونے سے پہلے ان کی شکل آپ سے ہو بہو ملتی تھی۔ سیدنا ایوب آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی بندی تیرے سامنے تیرا خامند ہی کھڑا ہوا ہے، رب نے ایسا کر دیا کہ جیسے گویا بیمار نہیں تھے۔ رب کا وعدہ ہے جو بیماری پہ صبر کرے گا، دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو صبر کرے گا دنیا میں تکلیفوں پہ، قیامت والے دن جنت و حریرہ، رب جنت بھی دیں گے اور جنت کے ریشمی لباس بھی پہنائیں گے۔ متکئین، اللہ کہتی ہیں تکیے لگا کے نوابوں کی طرح بیٹھے ہوں گے جنت میں۔ کون؟ جن پہ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ اللہ ہمیں آفتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ اگر آ جائیں تو میرا رب ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك أسأل الله العظيم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين